Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको माह शअबानुल मुअज़्ज़म के रोज़ों की फ़जीलत के बारे में बयान करूँगी कि पहले दिन के रोज़े की फ़जीलत क्या है, अगर 3 रोज़े रखे जाएं तो उसकी फ़जीलत क्या है, पहली और आखिरी जुमेरात का रोज़ा रखा जाए तो उसके लिए क्या फ़जीलत है, रोज़े के आदाब के बारे में भी और रोज़ादार के लिए ज़रूरी शराइत के बारे में भी बताऊंगी। ये तमाम बातें जानने के लिए नाज़रीन मेरी वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। माह शअबानुल मुअज़्ज़म के रोज़ों की फ़जीलत के बारे में सबसे पहले आपको बयान कर देती हूँ कि हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह शअबान के रोज़े इस तरह रखते थे कि हम कहते थे कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम आप किसी भी दिन नागा नहीं फरमाएंगे, और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नागा फरमाते थे तो कहते थे कि अब इस माह में रोज़ा नहीं रखेंगे। और मैंने ये कभी भी नहीं देखा कि सिवाय माह रमज़ान के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने के पूरे रोज़े रखे हों, और मैंने ये भी नहीं देखा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े रखे हों। अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मैं हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ों के बारे में पूछा तो फरमाया शाबान में रोज़े रखते थे मगर कुछ कम। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माह शअबान के रोज़े आपको दूसरे महीनों की बनिस्बत ज़्यादा महबूब और पसंदीदा हैं? तो आपने फरमाया, हाँ है आयशा, जो भी साल भर में फ़ौत होता है इसका वक्त वफ़ात शअबान ही के महीने में लिख दिया जाता है। तो ये बात मुझे महबूब है कि मेरे वसाल का वक्त इस हाल में लिखा जाए कि मैं अपने रब की इबादत और नेक काम में मशगूल रहूं। है आयशा, इसी महीने में मलकम मौत फ़ौत होने वालों के नाम लिख लेते हैं, तो मुझे ये पसंद है मेरा नाम रोज़े की हालत में लिखा जाए। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अलावा किसी महीने में इतने रोज़े नहीं रखते थे जितने माह शअबान में। इसकी वजह यह है कि साल में मरने वालों के नाम जिंदों की फहरिस्त से निकालकर मुर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिए जाते हैं। आदमी सफ़र में होता है, हालांकि इसका नाम मरने वालों की फहरिस्त में लिख दिया जाता है। हज़रत आनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माह रमज़ान के बाद शाबान के रोज़े अफजल हैं। हज़रत असामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अलैहिस्सलाम को साल में इतने रोज़े रखते नहीं देखा जिस कसरत से आप शाबान के रोज़े रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये रजब और रमज़ान के दरमियान का महीना है, लोग इससे गाफिल रहते हैं। इस माह में अल्लाह के हजूर तमाम लोगों के अमाल पेश किए जाते हैं। मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरा अमल पेश हो तो मैं रोज़े से हूँ। सुभान अल्लाह। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, सबसे अफजल नफली रोज़े कौन से माह में हैं? फरमाया, शअबानुल मुअज़्ज़म में। नीज़ इन्हीं से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह शअबान का रोज़ा तुम्हारे बदन की तहारत है,
نیز فرمایا جو شخص ماہ رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے اور پھر وہ مجھ پر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو اللہ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ ماہ شعبان میں اللہ رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ طاقت کے مطابق عمل کیا کرو، بلا شبہ اللہ نہیں تھکتا مگر تم تھک جاتے ہو۔ اب ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پہلے دن کے روزے کی کیا فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایماندار ماہ شعبان کے پہلے دن روزہ رکھے گا، اسے اللہ 1000 شہداء کا ثواب عطا فرمائے گا اور اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ اب ناظرین میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 3 روزوں کی فضیلت۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شعبان میں 3 روزے رکھے، ایک منادی آواز دیتا ہے شخص ہے خدا کے دوست، تجھ پر سلام ہے، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے اور تیرے تمام گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ اللہ نے تجھے درختوں کے ہر پتے کے بدلے میں 50 نیکیاں عطا فرمائی ہیں اور ہر دانے کے عوض میں جو زمین میں اگتا ہے 1 دن کی عبادت کا ثواب دیا ہے اور ہر روزے کے بدلے میں 1000 نیکیاں دی گئی ہیں۔ قیامت کے دن تجھے پیاس معلوم نہ ہوگی کیونکہ تو عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اب ناظرین آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ پہلی اور آخری جمعرات کا روزہ رکھنے کی فضیلت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو آدمی شعبان کی پہلی جمعرات اور آخری جمعرات کو روزہ رکھے گا تو اللہ کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ تیرے کرم سے ہے کریم ہمیں کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے ہے کریم ہمیں کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ اب ناظرین آپ کو میں روزے کے آداب کے بارے میں بتاتی ہوں۔ روزہ دار کے لیے ضروری ہے کہ اس کا روزہ گناہوں سے خالی ہو، اللہ کے تقوی کے ساتھ اس کو پورا کرے اور صرف اللہ عز و جل کی رضا کو مد نظر رکھے۔ اس لیے جو باتیں میں نے آپ کو ابھی بتائی ہیں وہ اس وقت آپ کو حاصل ہوں گی جب ہم ان شرائط کو مد نظر رکھیں گے جو کہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ اگر کوئی شخص رجب کے کسی دن کا روزہ رکھتا ہے اور اللہ عز و جل کے خوف سے اپنے روزے کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے تو روزہ بھی کلام کرتا ہے، وہ دن بھی اس سے بولتا ہے اور وہ دونوں اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس روزہ رکھنے والے کو بخش دے۔ اگر کسی کے روزے کی تکمیل اللہ کے تقوی کے ساتھ نہیں ہوتی تو دونوں اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے اور کہتے ہیں اے شخص تجھے تیرے نفس نے فریب دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے روزے میں جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اس کے کھانا پینا چھوڑ دینے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف کھانا پینا ترک کر دینے سے روزہ نہیں ہوتا بلکہ بیہودہ گوئی اور لغویات سے بچنا روزہ ہے، جیسا کہ جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، غیبت کرنا، جھوٹی قسم کھانا، یہ سب باتیں روزے کو فاسد کر دیتے ہیں۔ یا کوئی مرد کسی عورت کو دیکھے یا کوئی عورت کسی غیر مرد کو دیکھے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جب تم روزہ رکھو تو یاد رکھو کہ تمہارے کانوں، آنکھوں اور زبان کا بھی روزہ ہے۔ جھوٹ بولنے اور حرام چیزوں کے دیکھنے سے منع کرتا ہے۔ اپنے پڑوسی کو ایذا نہ دو، روزے میں وقار اور سنجیدگی کو قائم رکھو اور اپنے روزے کو بغیر روزے کے دن کی طرح نہ بناؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ بھوکے پڑے رہنے کے سوا کچھ نہیں۔ بہت سی عبادت گزار اور شب زندہ دار ایسے ہیں جن کی بیداری جاگنے کے سوا کچھ نہیں۔ ایسے اعمال سے عرش لرز جاتا ہے اور اللہ غضب فرماتا ہے۔ اس ارشاد گرامی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ طاقت اور عبادت اگر اللہ عز و جل کے لیے نہ ہو تو یہ بات پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میں شریک سے بہتر ہوں، جس نے عمل خیر میں میرے سوا کسی اور کو شریک کیا تو وہ عمل میرے لیے نہیں ہوگا بلکہ اس شریک کے لیے ہوگا۔ میں تو اسی عمل کو قبول کرتا ہوں جو خالصتاً میرے لیے ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔